جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ این آر او عمل درآمد کا معاملہ کورٹ میں ہے اور صدر صاحب کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا، جو گیلانی صاحب کے اقدامات بحیثیت وزیر اعظم اس پہ بھی۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے منور حسن صاحب سے آپ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں اس دور میں ان کو نظر آ رہا جب دو ایسی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ بی بی جواب تو مجھ سے لینا تھا آپ نے۔ جی بالکل میں لوں گی، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، شاید آپ کو پھر ضرورت نہ محسوس ہو، اس کے بعد شاید آپ کو ضرورت نہ محسوس ہو، میری بات سن لیں۔ ابھی قادری صاحب سے ماحول تھوڑا سا گرم ہو گیا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لاہور میں ہے۔ جب لاہور میں مسلم لیگ نون ہوتی ہے تو ایسے ہی بولتی ہے، اس لیے لیکن الیکشن کی بات، جہاں تک شاہ صاحب الیکشن کی بات کر رہے تھے، الیکشن دیکھیں پچھلے 4 سال میں جتنے الیکشن ملک میں ہوئے ہیں اس میں پنجاب میں بھی ہوئے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون جیتی ہے تو پیپل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر پنجاب میں بھی پیپل پارٹی جیتی ہے تو مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہمیشہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان کے پاس ووٹ ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں۔ جہاں تک یہ تو الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ 40%، معاف کیجئے گا مجھے فکرہ کمپلیٹ کر لیتے، اگر الیکشن کا یہ تھا کہ لسٹیں غلط ہیں، فلاں دھاندلی ہے، تو جماعت اسلامی جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے 2002 کے الیکشن کو تو قبول کیا، وہاں الیکشن لڑا۔ ٹھیک میں منور حسن صاحب جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے منور حسن صاحب۔ تحریک انصاف بھی جب ہم نے پیٹیشن فائل کی اس وقت پتہ چلا کہ 40%، ہمیں پتہ چلا 40% جو ووٹر رجسٹریشن ہے وہ فراڈ ہے۔ سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے، الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ آپ نئی لسٹیں تیار کریں۔ جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے وقت مانگا، وہ وقت بھی پورا ہو گیا، مگر میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے میں ہمارے یہ لسٹیں پوری طرح تیار ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں ہم بھرپور حصہ لیں گے، ہمارے ہر سیٹ پہ انشاءاللہ۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی زیر نگرانی آپ کو الیکشنز قبول نہیں ہے، فیئر اینڈ فری ہو نہیں سکتے۔ دیکھیں زرداری صاحب پیپل پارٹی کی میٹنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں روزانہ ہوتی ہیں ساری، یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ اسی لیے تو بیٹھ رہا ہے کل کہ بھئی کب تک آپ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ وزیر اعظم گئے، ہو سکتا ہے یہ بھی چلے جائیں اور جانا چاہیے۔ ان کا کوئی جواز ہی نہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنے کا، مطلب ان کا ماضی دیکھیں، نہ ان کا ہے، معاف کیجئے گا مجھے برا لگتا ہے کہتے ہیں، مگر پیپل پارٹی سے زیادہ کرپٹ حکومت، کرپٹ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پاکستان کے لیے لعنت ہے خدا کی طرف سے کہ ایسے لوگ یہاں پر ایسے کرپٹ لوگ اگر مسلط ہیں۔ میں منور حسن صاحب سے، منور حسن صاحب سر جواب دے دیں، یہ مسترد شدہ لوگ ہیں۔ چھوڑ دیں، آپ سندھ کے رہنے والے ہیں، آپ سندھ کے رہنے والے ہیں، سندھ میں ہمیشہ پیپل پارٹی جیتی ہے۔ چلے وہ وہاں جیتی ہے، میں منور حسن صاحب سے جواب دے دوں۔ سر آپ نے پرویز مشرف کی زیر نگرانی الیکشنز لڑے، وہ کہتے ہیں کہ جمہوری دور میں آپ لوگ سامنے نہیں آتے، پارلیمنٹ سے بیٹھ کے باہر آپ لوگ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جسے بھٹو صاحب اپنا ڈیڈی کہا کرتے تھے ایوب خان، ذرا سن لیں اب جگر تھام کے، جسے بھٹو صاحب اپنا ڈیڈی کہا کرتے تھے ایوب خان، ہم نے اس کے زمانے میں بھی الیکشن لڑے ہیں اور ہم نے بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے جس میں دھاندلی کا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا 1977 کے الیکشن بھی لڑے ہیں۔ اس لیے اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، بڑی اہم بات آپ نے کر دی، اور وہ ایک آپ نے کہا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ زعیم قادری صاحب، بہت ساری باتیں ہو گئی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ صدر کی جو 2 عہدے رکھنے کے حوالے سے جو پٹیشن ہے، اب وہ یہ نعیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گیلانی صاحب گئے اور اب ان کو بھی جانا چاہیے، کیا یہ پٹیشنز کے ذریعے جائیں گے یا کوئی اور جمہوری طریقہ آپ لوگ بنائیں گے سامنے لانے کے لیے؟ دیکھیں بہرحال جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، ان کو تو بہرحال جانا ہے، اور اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے تو ان کی خام خیالی ہے۔ کب تک بلی کے بکرے چڑھا کر وہ اپنی جان بچاتے رہیں گے؟ این آر او کا کیس ان کے گلے میں پڑے گا، اور وہ تمام کیسز جو جب وہ خط لکھا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ریپرکیشن آئے گی اس پہ اس ریپرکیشن کو ان کو بہرحال فیس کرنا ہے۔ ان کو نے وہ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے پیسے ان کو دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد اس کا جواز بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں سے آئے۔ ہوا میں چیزیں ہوا میں تحلیل نہیں ہوگی،
اور جو بات مجھے ابھی میرے بھائی ٹائم دے میں آپ کو بتاتا چلوں سسٹم وہ کو بتا رہے ہیں فالو لکھیں کرنا گے یا پڑے نہیں گا. لکھیں گے، پیسے یہ واپس آئیں وہی گے یا نہیں مقدمے آئیں گے؟ ہیں کو follow جس نہیں کریں گے یہ، میں میاں تو یہ نواز فارغ شریف ہے. نے معافی مانگی تھی، اور یہ وہی یہ کیا مقدمے گفتگو ہیں ہے؟ جس میں یہ زرداری کیا صاحب کو گفتگو ہے؟ 11 سال آپ نے جیل میں رکھا. تو زبان بھی یہ کاٹی، وہی مقدمے زبان کاٹی جو ہیں جس میں ان کی زبان کاٹی جواب گئی. یہ وہی جاہلہ مقدمے باشد ہیں خاموشی. جس میں پاکستان کی کوئی تعلق نہیں ہے عدالتوں اس کا میں اس بات سے. تمام لوگ کوئی بری ہو تعلق چکے نہیں ہیں. ہے. یہ وہی ہوا مقدمے میں ہیں گفتگو. جس کو اب یہ کائٹ نواز فلائنگ شریف ہو کہتا رہی ہے ہے. کہ ہم نے برائے صاحب کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں اور یہ اور وہی کون مقدمے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان جن کی چیزوں کو وجود میں جن کا آپس آپ میں نے ہم کوئی کو تعلق نہیں ہے. آپ حدیبیہ اچھا کی بات بولتے بھی جائیں. کر دیا کریں. تو جائیں $30 کورٹ میں. ملین ہے کورٹ میں جائیں نا. وہ اس کی بات وہ بھی کر لیں. application دیں, کورٹ میں جائیں. اس کے بعد بھی کر لیں. تو کورٹ میں چلے جائیں. آپ اس سے خط لکھوانے جا رہے ہیں، عدالت خط لکھوانے جا رہی ہے، لیکن لگتا کچھ ایسا نہیں ہے پیپلز پارٹی اس موڈ میں کہ خط بھی لکھے گی، اس سے پیسہ بھی واپس آئے گا. مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. شکست ہے کہ پاکستان کے صدر بنے ہیں 2/3 اکثریت سے. چلیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کون کس کو شکست دیتا ہے اور پاکستان کے عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بڑائی صاحب، آپ کا شکریہ، نعیم الحق صاحب، زعیم قادری صاحب، منور حسن صاحب، سب کا شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.